جی ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے بائی دی نیم آف نیچرل اینڈ آرٹیفیشل انکوبیشن. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اس میں تقریباً 12 سلائیڈز ہیں اور ان سلائیڈز کے نمبر لگے ہوئے ہیں. تو آئی ول ٹاک ریگارڈنگ دا نمبرز آف دا سلائیڈ سو یو مے بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اے مور کمپریہنسو وے. اور جو کل آپ کا فیڈ بیک آیا تھا مجھے اس میں سے یہ والا سسٹم پسند آیا. لیٹ اس سی کہ اس میں ایٹ اے اسٹریچ ایک ہی ٹیک میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر دے دوں, اور تاکہ آپ جب ہم کل کل کیا اپنا بدھ ہوگی, بدھ والے دن جب ہم ملیں گے تو اس میں آپ کوشچن آنسر والا سیشن زیادہ کر لیں. اس کو آپ 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ اس کو دیکھ لینا. تو انکوبیشن کے میتھڈ جو ہیں آل اوور دا ورلڈ, میں سلائیڈ نمبر 2 کے اوپر ہوں, 2 ہیں. ایک نیچرل انکوبیشن اور ایک ہم آرٹیفیشل انکوبیشن کہتے ہیں. نیچرل انکوبیشن ڈیفینیٹلی انڈر دا برڈ اینڈ آرٹیفیشل انکوبیشن ریئلی بیسڈ آن دی بیسس آف commercial level. Natural incubation we need to put around about 15 to 20 eggs under the hen, while in artificial incubation we can keep thousands of eggs in the machines. Slide number 3. Natural incubation period for chicken egg from laying to hatching is 20 to 21 days, but in some companies they are also included that time which the birds takes in making the chicken inside. So in that regard we say کہ incubation period جو ہے وہ تقریباً 22 دن کا ہوتا ہے, کیونکہ the way you put into the egg وہ اس کو بھی incubation میں شامل کرتے ہیں جب وہ انڈا بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. During this time a hen sits on eggs and maintains a temperature around, کیونکہ ہم نیچرل کی بات کر رہے ہیں تو hen کہ ہمیں اس کے لیے ہین کی ضرورت ہوگی, تو وہ ایک ٹیمپریچر مین کرتی ہے 100 ڈگری فارن ہائٹ کا, جو کہ تقریباً جو ہے وہ 37 کے قریب بن جاتا ہے, 37-38 کے قریب بن جاتا ہے. دس ٹیمپریچر از نیڈیڈ ٹو انشور پراپر ایمبریونک ڈیولپمنٹ. اگر ہم اس ٹیمپریچر کو نہ مینٹین کریں, جو کہ 36.5 ہے, کسی جگہ 36 بھی 37 بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا, لیکن جنرلی جو ہماری نیچرل انکوبیشن ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہماری آرٹیفیشل انکوبیشن شروع ہوئی ہے. تو جو مرغی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہی والا ٹیمپریچر جو ہے وہ آرٹیفیشل مشینوں میں دیا جاتا ہے. دس ٹیمپریچر از نیڈیڈ ٹو انشور پراپر ایمبریونک ڈیولپمنٹ. اگر یہ ٹیمپریچر نہیں ہوگا تو ایمبریو کی پراپر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. موونگ ٹورڈز دا سلائیڈ نمبر 4. فار نیچرل انکوبیشن یو نیڈ اے بروڈی ہین. Broody hen we call that hen which intends to sit on the egg, which has the maternal instinct you can say, کہ اس کے اندر ماں بننے کی خواہش ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ انڈوں پر بیٹھنا چاہتی ہے. تو ہمیں نیچرل انکوبیشن کے لیے ایک ایسی مرغی چاہیے جو کہ بروڈی ہونا, اور it must be large enough to cover all the eggs that have been put under her. جتنے بھی زیادہ وہ ان کو وارمتھ دے سکے گی تو وہ اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے. اس کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. شی مسٹ بی ویری ہیلدی. کسی قسم کے پیراسائٹ, ایکٹو پیراسائٹ یا سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی بھی بیماری اس کے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایکٹو پیراسائٹس ہوں گے تو وہ برڈ کو ریسٹلیسنس کی پوزیشن میں لیں گے, اینڈ برڈ ول یا ہین ول ناٹ سٹ پراپرلی آن ٹو دا چکس. پریفریبل ویکسینیٹڈ ہو جائے. عام طور پہ دیسی مرغیاں جو ہیں وہ ان کو این ڈی کی ویکسینس کی جاتی ہیں, اور گاؤں کے اندر وہ لوگ ان کو کروا ہی لیتے ہیں, 3 مہینے کے بعد شاٹ لگوا لیتے ہیں. تو اس لیے ویکسین ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہیونگ گڈ بروڈنگ ریکارڈ, اس سے یہ مراد ہے کہ وہ پہلے بھی اگر انڈوں میں بیٹھی ہوئی تو اس کا ریکارڈ اچھا ہو. کہنے سے یہ مراد ہے کہ وہ انٹینسٹی کا تو اپنی انٹینشن شو کرے کہ ہاں وہ انڈوں پر بیٹھنا چاہتی ہے. تو یہ اس کا بروڈنگ ریکارڈ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر آپ نے 15 یا 20 انڈے رکھے تو اس میں سے ہیچ آؤٹ کتنے ہوئے نا, یہ اس کو ہم ریکارڈنگ بولتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس بروڈنگ ریکارڈ ہوگا تو دیٹ ول بی مچ بیٹر. کمنگ ٹو دا 5th سلائیڈ, سائنس آف بروڈینس کی ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس آف بروڈینس کیا ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ مدر جو ہے وہ اس کے اندر میٹرنل انسٹنکٹ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ اسٹاپس لیئنگ ایگ. اگر وہ ماں بننے کی خواہش آئی یا بروڈینس کا فیکٹر اس کے اندر آیا تو سب سے پہلے سائن ہوگا وہ انڈا دینا بند کر دے گی نا.
اور اس کے بعد دوسرا سائن ہوگا وین یو پٹ ہر آن ٹو دا ایگس ٹو سٹ، تو وہ اس کے اوپر سٹنگ کرتی رہے گی، شی ول ناٹ لیو دا ایگس. تو یہ بھی ایک اس کا سائن ہوتا ہے کہ ہاں وہ بروڈینس یا انڈوں میں سے بچے نکالنا چاہتی ہے. رفلڈ فیدر، رفلڈ فیدر یوزلی آل اراؤنڈ دا اینل ریجن اور دا نیک ریجن. جنرلی بھی ہم دیکھیں تو اس کے پر جو ہیں وہ مطلب وہ رفلڈ ہی ہوتے ہیں، میلے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کو رفلڈ فیدر بولتے ہیں. اور چوتھا اس کے اندر سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریڈ ونگس، اپنے پروں کو پھیلا کے رکھتی ہے، یعنی وین ایور سم ون اپروچز ہر تو اپنے پروں کو سپریڈ کر لے گی. تو دیٹ از اے سائن آف اگریسونیس کہ وہ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کم اینی باڈی کلوز ٹو دا ایگس. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے. اور میکس ڈسٹنکٹنگ کلکنگ ساؤنڈ، یہ بھی اس کی ایک ڈسٹنکٹنگ ہوتی ہے کہ وہ جب انڈوں پر بیٹھے تو شی میکس آ ویری پیکولیئر ساؤنڈ، جس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ شی از ان اے مدرہڈ پروسیس اینڈ ڈز ناٹ وانٹ اینی باڈی ٹو کم ٹو نیئر ٹو ہر. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو، سلائڈ نمبر 6 پہ میں آ گیا ہوں. وی مسٹ پرووائڈ ہین ود ایزی ایکسیس ٹو واٹر. ہمیں اسے پانی اور خوراک کے لیے کم از کم 2 دفعہ اٹھانا چاہیے، لیکن پانی جو ہے دیٹ از مسٹ بیکاز ہین کیپز دا ایگز ایٹ اے کریکٹ ہیومیڈیٹی بائی سپلیشنگ واٹر آن دیم فرام بیک. کیونکہ جب وہ بیک میں پانی لے کر آئے گی تو انڈوں کے اوپر وہ جو ہے وہ اس کو سپرنکل کرے گی. ہیومیڈیٹی کا مینٹین ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو اب بھی بتا دوں، آگے لیکچرز میں بھی بتا دوں گا کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس ہیومیڈیٹی. ہیومیڈیٹی کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں کہ جب بھی انڈے میں سے ظاہر ہے اس کو جب ہم ہیٹ پہنچاتے ہیں 37 پوائنٹ یا 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان، تو اس میں سے واٹر لاس ہوتا ہے. یہ واٹر لاس از اباؤٹ 12 to 18% ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپان دی سائز آف دا ایگ. لیکن جنرلی آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12% جو ہے واٹر ایگ کا لاس ہوتا ہے، اس کے اوریجنل ویٹس ہوتے ہیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 12% اس کا لاس ہوتا ہے. تو اس واٹر لاس کو ایک تو مینٹین کرنا، اور دوسرا ہم اس کی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کا شیل جو ہے وہ سافٹ ہو جائے. اور تیسری ہم اس کی یہ بھی ریزن کرتے ہیں کہ وہ ایمبریو جو ہے اس کے اندر موجود وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے. تو دیز آر دا 3 reasons آن دی بیسس آف وچ ہین splashes water onto the eggs. Eggs initially، میں اب سلائڈ نمبر 7 پہ آ گیا ہوں. Eggs initially need controlled heat input to maintain the optimum temperature of 38 degrees centigrade because the embryo is microscopic in size. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے دنوں کے اندر ہمیں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے بیکاز دا ایمبریو از مائکروسکوپک ان سائز. اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی مائکروسکوپک ہوتا ہے، تو اس کو ہیٹ جو ہے زیادہ دینی ہوتی ہے. دیٹس وائی ہم اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سیٹ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز یو کین سے دا کور ٹیمپریچر آف دا ایگ جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے بیکاز ڈیو ٹو دا اسمال سائز آف دا embryo which is microscopic we can say. Now as the embryo grows in size especially after 18 days ہم پھر اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں because it produces more heat than it requires and may even need cooling. کیونکہ اب اس کی اپنی ہیٹ بھی جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو دیٹس وائی ہم اس کا ٹیمپریچر 18ویں دن سے یہ مراد ہے کہ when we are going to shift it from the incubation ٹو دا ہیچر، تو وہاں پر ہم اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں ڈیو ٹو دس ریزن کہ اب برڈز جو ہے یا ایمبریو ہے اٹ از پروڈیوسنگ اٹس اون ہیٹ. تو پھر ہمیں زیادہ ہیٹ دینا جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، ڈی ہائیڈریٹ ہوگا یا وہ انڈے کے ساتھ چپک جائے گا، جو کہ ہم اگلے لیکچرز میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. مائسچر لیول آپ کے لیے اس میں ایک اسائنمنٹ ہے کہ ہیومیڈیٹی اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی میں کیا فرق ہے. اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو خود تلاش کرو کہ واٹ از آئی مین بائی سیئنگ دس، کہ یہ کیوں ہم اس کو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی اور ہیومیڈیٹی میں کیا فرق ہے. یہ ہم بڑھا دیتے ہیں ٹو اسٹاپ ایکسیس مائسچر لاس. ایک تو یہ کہ ہم اس کی ہیومیڈیٹی کو بڑھاتے ہیں کہ اس کا مائسچر لاس زیادہ نہ ہو فرام دا ایگ کنٹینٹ تھرو دا پورس ایگ شیل اینڈ میمبرین. کیونکہ ایگ کے اوپر جو اس کے سوراخ ہوتے ہیں یا ہم اسے مسام کہتے ہیں یا وہ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، کہ وہ آلموسٹ 8000 ہوتے ہیں ایک ایگ کے اوپر.
اور ان 8000 میں سے تقریباً 70% آر لوکیٹڈ آن دا براڈر سائڈ آف دا ایگ کے براڈر سائڈ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چوزا جب ایگ سے نکلتا ہے تو اس کی چونچ اس کے براڈر سائڈ کی طرف ہوتی ہے. تو نیچر نے جتنے بھی اس کے اندر یہ پورس سوراخ بنائے ہوئے ہیں یا مسام بنائے ہوئے ہیں تو یہ تمام کے تمام اس کے براڈر اینڈ کی طرف ہوتے ہیں، چونکہ چوزے نے وہاں سے سانس لینا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ اگر 8000 ہیں تو تقریباً 6000 جو اس کے اس سائڈ کے ہوں گے براڈر سائڈ کی طرف، اور باقی کے جو ہیں وہ اس کے نیرو سائڈ کی طرف ہوں گے. تو یہاں پر ہم اس کا اس لیے ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں کہ تاکہ اس کا واٹر لاس جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں سے نہ ہو سکے. سلائیڈ 8 پہ میں آ گیا. اے ہیچیبلٹی آف 80%. اچھا یہ عام طور پہ اب جتنے ہماری یہ ماڈرن ہیچریز آ گئی ہیں بہت زیادہ ان کے اندر اب وہ آپ یوں کہہ لیں کہ پروگرس ہو چکی ہے، بہت زیادہ ان کے اندر پرسسٹنسی آ چکی ہے، بہت زیادہ پرسین آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آلموسٹ اب 80 سے تو اب یہ کم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ 90% اگر آپ انڈے اگر ہم کرتے ہیں تو 90% جو ہے وہ انکوبیشن جو ہے اس کے اندر سے ہیچیبلٹی ہو جاتی ہے. ہیچیبلٹی سے یہ مراد ہے کہ پرسنٹیج آف دا ایگ سیٹ آؤٹ آف وچ ہاؤ مینی چکس آر بینگ پروڈیوس، اس کو ہم ہیچیبلٹی کہتے ہیں. بٹ رینج آف 75-80% بھی کنسیڈرڈ سیٹسفیکٹری. اگر ہم ایوریج پوری دنیا کے لگائیں تو یہ بھی سمجھی جاتی ہے، لیکن جو اچھی مشینری ہیں جن کے اندر تمام کے تمام اکوپمنٹ ہیں، ٹرننگ کے، ہیومیڈیٹی کے، ٹیمپریچر کے، وہ تمام کے تمام جتنی مشینیں ہیں وہ اس ٹیمپریچر کو جو ہے وہ مینٹین کر لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر 90+ جو ہے وہ ہیچیبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن ہیچیبلٹی جو ہے وہ فرٹیلیٹی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر فرٹائل ایگ ہوگا تو ہیچیبلٹی ہوگی، اگر فرٹائل ایگ نہ ہوگا تو پھر ہیچیبلٹی کہاں ہوگی. لیکن فرٹیلیٹی از دا یو کین سے کہ فرٹیلیٹی از دا پیرامیٹرز آف دا بریڈر فارم. اس میں سے ہیچری کچھ نہیں کر سکتی. ہیچری جو ہے وہ فرٹیلیٹی کو انکریز نہیں کر سکتی بھی نا، وہ فارم کے اوپر ہے. اس کے اوپر علیحدہ جب ہمارا اگلا لیکچر آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ فرٹیلیٹی کے اندر کون سے فیکٹر دیکھے جاتے ہیں اور ہیچیبلٹی کے اندر کون سے فیکٹر ہیں. لیکن ہیچیبلٹی مور ریلیٹڈ ٹو دا انکوبیٹر، جبکہ فرٹیلیٹی از مور ریلیٹڈ ٹو دا فارم. اب میں سلائیڈ نمبر 9 پہ آ گیا. اس میں ہم آرٹیفیشل انکوبیشن کی بات کرنے لگے ہیں. آرٹیفیشل انکوبیشن ایز دا ورڈ انڈیکیٹ پولٹری ایگ از این اینشنٹ پریکٹس. یہ چائنیز نے ڈیولپ کی تھی، ایٹ لیسٹ تقریباً 246 BC اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اس وقت چائنیز نے یہ والا فارمولا ڈیولپ کیا تھا. These early incubation methods were often practiced on a large scale, a single location perhaps having capacity of 36,000 ایک تقریباً کرتے ہیں. اچھا اس میں دو باتیں آپ یاد رکھ لیں کہ آرٹیفیشل انکوبیشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرم سننے میں ملتی ہے کہ آل ان آل آؤٹ، یا سنگل سٹیج یا ملٹیپل سٹیج. سنگل سٹیج کے اندر یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی انکوبیٹر کے اندر انڈے لگاتے ہیں اور اسی کو نیچے اس کے ہیچر بنا ہوتا ہے، وہیں آپ انہی انڈوں کو شفٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ ان کو باہر نکال لیتے ہیں. اس کو ہم سنگل سٹیج بولتے ہیں. پھر جو ملٹیپل سٹیج ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی انکوبیٹر کے اندر 2-3 دن کے وقفے سے یا ایک دن کے وقفے سے، ڈپینڈنگ اپون دی ڈیمانڈ آف دا چکس، ہم نے اس کے اندر ٹرالیز لگائی ہوتی ہیں. جس ٹرالی کے 18 دن پورے ہو جاتے ہیں اس ٹرالی کو کھینچ کے ہم ہیچر کے اندر لے جاتے ہیں. ہیچر کے اندر جب لے جاتے ہیں تو وہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پر ہم نئی جو ہے وہ مشین کے اندر نیا ٹرالی جو انڈوں کی لگا لیتے ہیں. اس کو ہم ملٹیپل سٹیج کہتے ہیں. ملٹیپل سٹیج مین کہ اس میں مختلف ایج گروپ کے انڈے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم اس کو ملٹیپل بولتے ہیں کہ ہر روز 3 ٹرالیاں نکل رہی ہیں، کس دن 10 ٹرالیاں نکل رہی ہیں، ڈپینڈنگ اپون دی سائز آف دا ہیچری جتنی زیادہ نا. تو یہ والا آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ سنگل سٹیج کیا کہتے ہیں اور ملٹیپل سٹیج کیا کہتے ہیں. اب ہم سلائیڈ نمبر 10 پہ آ گئے ہیں. Incubation can successfully occur artificial machines that provide the correct controlled environment for the developing chicks. چکس کو نا 3 بنیادی چیزیں جو اس کو چاہیے. ایک اس کو ٹیمپریچر چاہیے، دوسرے اس کو ہیومیڈیٹی چاہیے، اینڈ تھرڈ فیکٹر از دا ٹرننگ آف دا ایگس. یہ تینوں چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی تو چکس کی ڈیولپمنٹ ہوگی نا. مرغی بھی اپنے پاؤں سے جو ہے نا وہ انڈوں کو رول کرتی ہے. وہ آپ اگر آپ میں سے کوئی گاؤں کی بیک گراؤنڈ کا بچہ اور اس نے انکوبیشن نیچرل انکوبیشن دیکھی ہو تو آپ وہ کبھی اس نے نوٹ کیا ہوگا کہ مرغی ہر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد
اپنے آپ کو کھڑا کرے گی اور پاؤں کے ساتھ رول کرے گی, تو وہ نیچے والا انڈا اوپر آیا تھا, اوپر والا نیچے آیا تھا. ٹیمپریچر کا تو آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ ظاہر ہوگا تو ہوگا. ٹرننگ کی 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں مشین کے اندر ٹرننگ ہونی چاہیے. سب سے پہلی ریزنز تو یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر ہوتی ہے. جب وہ انڈے کو موو کیا جاتا ہے, ہلایا جاتا ہے, ایک اپنی جگہ سے دوسری جگہ اس کی ٹرننگ کی جاتی ہے, تو ٹیمپریچر کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایمبریونک میمبرین ہے, جس کے اوپر علیحدہ ہمارا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہوگا, وہ ایمبریونک میمبرین 3 یا 4 ہوتی ہیں, وہ اس کے ساتھ سٹک نہیں کرتی بھی نا. تیسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹرننگ نہ ہو تو چوزا جو ہے وہ انڈے کے ساتھ چپک جاتا ہے. اور چوتھی, بلکہ آپ تیسری ریزن وہ جو ایمبریونک میمبرین کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو یوں دیکھیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہر میمبرین جتنی وہاں پہ اس کے اندر موجود ہے وہ اس نے ایمنیون میمبرین ہے یا دوسری تیسری جس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ذکر کریں گے, وہ تمام کی تمام ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو کوئی ریسپائریٹری سسٹم کو انہانس کرتی ہے, کوئی برڈ کے مسکولر سسٹم کو کرتی ہے, کوئی برڈ کے سرکولیٹری سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے. تو اگر وہ ٹرننگ پراپر نہیں ہوگی تو دیٹ میمبرین ول ناٹ ڈیولپ اینڈ چک ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ سفیشینٹ اماؤنٹ آف بلڈ وچ ہی نیڈس فار ہز سروائیول. تو اس وجہ سے ہم اس کو ٹرننگ کرتے ہیں. ایک میں نے بتا دیا کہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن, دوسرا ہے کہ چک جو ہے اس کے ساتھ سٹک نہیں کرتا بھی, اور تیسری ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ ایمبریونک جو میمبرینز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, جنہوں نے الٹیمیٹلی چکس کے لیے چکس کو اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ویریشن آف مور دین 1 ڈگری فارنہائٹ 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ فرام دا آپٹیمم ٹیمپریچر آف اتنے ول ریڈیوس دا ہیچ ریٹ. اگر یہ ٹیمپریچر کے اندر ویریشن ہو گئی, جس کی وہ آپ کے بریکٹ میں لکھے 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہو گئے, کیونکہ جتنا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا اتنا ہیچ جو ہے وہ ریڈیوس بھی ہوگا اور ڈیلے بھی ہوگا, دونوں کام ہوں گے. اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے جب ہم انکوبیشن کی بات کرتے ہیں تو وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ایٹ اینی کاسٹ وی مسٹ مینٹین دا ٹیمپریچر آف دا انکوبیٹر وچ از 99.5 ڈگری فارنہائٹ یا 37.5 یا بعض لٹریچر جو وہ 36.5 بھی کہتا ہے. تو یہ ہر مشین کی اپنی اپنی ایفیشنسی ہے, اس کے بیس کے اوپر جتنا وہ کرتی ہے تو وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ 11 آ گئی. Humidity is also important because the rate at which eggs lose water by evaporation depends on the ambient relative humidity. اس لائن سے یہ مراد ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 12% واٹر لاس ہوتا ہے, ہم نے 12% سے زیادہ واٹر لاس نہیں ہونے دینا. If we will keep on evaporating water, the chick will reduce in size, it will become dehydrate and ultimately it will stick to the egg. And important because the rate at which eggs lose water by evaporation depends on the ambient relative humidity. اس لائن سے یہ مراد ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 12% واٹر لاس ہوتا ہے, ہم نے 12% سے زیادہ واٹر لاس نہیں ہونے دینا. If we will keep on evaporating water, the chick will reduce in size, it will become dehydrate and ultimately it will stick to the egg and it will not be able to come out of the egg. This is the reason. So relative humidity should be increased to around 70% in the last 3 days. وہ ہم کیوں بڑھاتے ہیں, اس کی 3 ریزنز یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ واٹر لاس کا بتا دیا, دوسرا یہ ہے کہ وہ ایگ کو سافٹن کرتی ہے, اس کے شیل کو سافٹن کرتی ہے. زیادہ ہیومیڈیٹی ہوگی, ناؤ چکس از اباؤٹ ٹو کم آؤٹ آف دا ایگ اینڈ ہی نیڈز اے سافٹن شیل. تو ہیومیڈیٹی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انڈے کا شیل جو ہے یا خول جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اس کے اندر آنے سے آسان نہیں ہوتی ہے. تیسری بات جو یہ کی جاتی ہے کہ وین چکس کم آؤٹ آف دا ایگ, تو وہ اپنی گردن کے مسلز کے بیس کے اوپر اپنے آپ کو روٹیٹ کرتا ہے انٹو دا ایگ. وین اٹ روٹیٹس انٹو دا ایگ تو اس کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں, جن کو ہم ایک تو ڈاؤنز والے بال, وہ والے بال ہوتے ہیں جب چیک آؤٹ ہیچ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں,
اور ایک دوسرے بال ہوتے ہیں جو باریک باریک، اگر آپ کبھی انکوبیٹر کے ٹرے کے نیچے دیکھیں تو آپ کو وہ باریک باریک سے بال نظر آئیں گے، وہ اڑتے ہیں. اڑنے کی وجہ سے وہ برڈ کی سانس کی نالی میں اور اس کی آنکھوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم ہیومیڈیٹی بھی بڑھاتے ہیں تاکہ وہ جتنے باریک باریک بال ہیں وہ اس کے ٹریز کے اندر پڑے رہیں اور وہ اڑے نہ. دے کی ناٹ فلائی ایز اے ریزلٹ. اگر ہیومیڈیٹی کم ہوگی تو دے ول کیپ آن فلائنگ ان ٹو دا ایئر. ایز اے ریزلٹ دے ول کریٹ پرابلم فار دا ہیچنگ چکس. تو یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں جس کے بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ ہیومیڈیٹی بڑھاتے ہیں. لوور ہیومیڈیٹی از یوزل ان دا فرسٹ 18 days ٹو انشور ایڈیکویٹ. لوور ہم اس لیے کرتے ہیں شروع کے اندر کہ وہ 12% ایواپوریشن ہو جائے. اگر وہاں پر ہم ہیومیڈیٹی بڑھا دیں گے تو 12% ایواپوریشن نہیں ہوگی. تو جو ہمیں 12% ایواپوریشن چاہیے انڈے کا وزن لوز کرنے کے لیے، تو ایز اے ریزلٹ برڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیچ آؤٹ آف دا ایگس. آخری سلائڈ 12 نمبر پہ آ رہا ہوں. دا پوزیشن آف دا ایگ ان دا انکوبیٹر کین آلسو انفلوئنس ہیچ ریٹ. پوزیشن سے یہ مراد ہے کہ انڈے کو ہم براڈ اینڈ جو ہے وہ اونچا رکھا جاتا ہے، کیونکہ براڈ اینڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک 8 سیل بنی ہوتی ہے. اس کا سائز ریڈیوس ہوتا جاتا ہے ود دا پیسیج آف انکوبیشن ٹائم. جو اس کا سائز انکریز کرتا جائے گا تو برڈ کا سائز جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کو ایئر سپیس جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے. اور دوسری میں نے آپ کو یہ ریزن بتائی تھی کہ وہاں پر جو ہے پورز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، مسام جنہیں ہم کہتے ہیں وہ وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برڈ نیڈس آکسیجن. اس لیے براڈر اینڈ کو اونچا رکھا جائے. تو یہ دیکھا گیا کہ بیسٹ رزلٹ جو ہیں اسی میں ملتے ہیں جب ہم براڈر اینڈ کو اوپر رکھتے ہیں. اگر ہم پوائنٹڈ اینڈ کو نیچے رکھیں تو پھر ہمیں وہ ایسے رزلٹ نہیں ملتے بھی. عام طور پہ منیمم ہم کہتے ہیں کہ 8 ٹائمز دن میں اس کو ہم نے ٹرننگ کرتے رہنا چاہیے. لیکن جتنی ہماری آٹومیٹک مشینز آئی ہوئی ہیں یہ تمام کی تمام ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ٹرننگ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں، کچھ آپ کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے اینڈ یو ہیو ٹو مینٹین اٹ مینولی، دین یو نیڈ ٹو ٹرن اٹ 8 times in a day. اٹ از مور دین سفیشینٹ. اور مقصد وہی ہے کہ اسٹک نہ آپس میں کر جائیں اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ایمبریونک میمبرین جو ہے وہ ایلنٹائز اور ایمنیون ان کی ڈیولپ جو ہے وہ میمبرینس کی اچھی طریقے سے. ایڈیکویٹ وینٹیلیشن از نیسیسری ٹو پرووائڈ دی ایمبریو ود آکسیجن. وینٹیلیشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے چکس نے سانس لینا، وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اینڈ آکسیجن از ویری وائٹل کمپوننٹ فار دی سروائیول آف دا لائف. اس لیے اس کے اندر پراپر وینٹیلیشن کی جاتی ہے. تو جب آپ کسی ہیچری کے آپ کو انشاءاللہ اگر موقع ملا وزٹ کروانے کا تو اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں انہوں نے اوپر پنکھے لگائے ہوتے ہیں اس کی چھت کے اوپر. تو وہاں سے وہ اس کو وینٹیلیشن کرتے ہیں کیونکہ اس کے لحاظ سے برڈ جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ انہیل کر رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایکزیل کر رہا ہے. تو وہ نیڈ ٹو ایکسچینج دا گیس ایکسچینجز. ایز ریزلٹ آکسیجن وہ انہیل کر لیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اپنے اس کو ایکزیل کر دے. ٹھیک ہے. آخری لائن ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ آخری لائن کہہ رہی ہے اولڈر ایگز ریکوائر انکریزڈ وینٹیلیشن. اولڈر ایگز، اس میں یہ کوشچن بھی آیا، میں آپ کو اس کوشچن کا بھی جواب دینے لگا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ جی اگر کیا سوال تھا مجھے یاد نہیں چلا، میرا خیال یہی اس نے پوچھا تھا کہ اولڈر ایگز کو اگر ہم اسمالر ایگ کے ساتھ لگائیں تو کیا والا اس میں سے ریشو کیا نکلے گی. ایک جنرل سی بات یاد رکھ رہے ہیں، آگے جو ہمارا لیکچر آئے گا اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتا دوں گا کہ اولڈر ایگز جو ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے. یہ جینیٹکس ہے برڈ کی. ود دا پیسیج آف لیئنگ ایگ سائز انکریزز. تو جب ایگ سائز انکریز کرے گا تو اس کے اندر چوزے کا سائز بھی بڑا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ چوزا جو ہے وہ تقریباً 65% آف دا ٹوٹل ایگ ویٹ ہوتا ہے. یہ ایک جنرل سی بات ہے. تو ایسے انڈوں کو جن کا سائز بڑا ہوتا ہے ان کو ہم چھوٹے سائز کے انڈوں کے ساتھ نہیں لگاتے. اگر لگانا پڑے تو پھر ہم 1 گرام ہر 5 گرام جو سٹینڈرڈ وزن سے زیادہ انڈے کا وزن ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس ایک ہی مشین ہے اور ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم لارجر ایگ کو علیحدہ کر سکیں، چھوٹے ایگز کو علیحدہ کر سکیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں
کہ بڑے سائز کے انڈوں کو، یہ جو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی ہے، اس بیسکس کے اوپر 4 سے 5 گھنٹے پہلے انکوبیشن میں لگا دیتے ہیں، اگر ہمیں 7 چھوٹے انڈے بھی اس کے لگانے ہیں تو اس بیس کے اوپر ہم جو پھر ان کو جو ہے وہ تقریباً اکٹھا ہیچ نکل رہا ہے. کیونکہ ہیچ ونڈو جو ہوتی ہے، ہیچ ونڈو سے یہ مراد ہے کہ جب انڈوں میں سے چوزے نکلنے شروع ہو جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 12 سے 24 گھنٹے کا ٹائم لیں، کیونکہ اس سے زیادہ اگر وہ ٹائم لیں گے تو وہ ہیچر میں پڑے پڑے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے جو بڑے سائز کے انڈے ہوتے ہیں اور چھوٹے سائز کے انڈے ہوتے ہیں، ان کا ہیچ ونڈو ایک رکھنے کے لیے ہم بڑے سائز کے انڈوں کو جو ہے وہ پہلے لگا دیتے ہیں، اور تاکہ جب وہ ہیچنگ شروع ہو تو تقریباً سب کا کام جو ہے وہ ایک دفعہ ہی شروع ہو جائے. تو یہ میں نے آپ کو سارا اس میں بتا دیا. آئی ہوپ سو کہ میں آپ کو یہ ابھی تھوڑی دیر تک میں کر دوں گا آپ کو آپ کے لاگ ان کے اوپر. آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا تاکہ ہمارا وہ جو کل کی کلاس ہے اس کے اندر یہی والا سیشن ہو کہ ہم نے اس کو کیسے جو ہے وہ کوشچن آنسر کی فارم میں پڑھنا. اگر آپ اسے پہلے پڑھ لیں گے تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ فار می. تھینک یو ویری مچ.